سلام خواتین و حضرات، کچھ روز قبل میرے عزیز دوست اور ایتھیسٹ طاہا اکرام نے حسن اللہ یاری کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی۔ اس ڈیبیٹ کا موضوع تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، اور اس موضوع کو لے کر طاہا اکرام نے سب سے پہلا سوال جو حسن اللہ یاری سے کیا وہ یہ تھا: غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا اور اس نے یہ ارادہ کہاں پہ کیا؟ کیونکہ فار دا ویری کانشیسنیس یو نیڈ اے مٹیریل برین، ٹھیک ہے نا؟ بغیر ٹھیک ہے بھائی. میٹر کے آپ کا کانشیسنیس ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ حسن صاحب، اوور ٹو یو۔ طاہا اکرام نے تو اللہ یاری کے سامنے ایک ہی سوال رکھا تھا، لیکن آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے اللہ یاری نے بڑی چالاکی سے اس ایک سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ایگزسٹنس آف گاڈ پرائمری یا سینٹرل سوال ہے، جبکہ خدا نے اس کائنات کو کیسے تشکیل دیا یہ ایک غیر اہم سوال ہے۔ مختلف سوال ہے. کیا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ایک چیز کا وجود ہے. دوسرا سوال ہے کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، یا فلان فعل اس نے کیسے انجام دیا. ہر عاقل جانتا ہے کہ یہ ایک کوشچن نہیں ہے، دو مختلف کوشچن. پہلا جو کوشچن ہے، کیا فلان چیز کا وجود ہے، یہ اس کا ایک بائنری کوشچن ہے. اس کے جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہے یا نہیں ہے. اس کے درمیان ہاں اگر کوئی دلیل مانگے تو اس کا پروف دیا جاتا ہے. جو سوال کیا جاتا ہے کہ اب اس نے فلان چیز کو کیسے انجام دیا یا وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے. یس، ایک دوسرا سوال ہے. اور ان دو سوالوں میں جو رتبہ ہے، کون سا پرائمری کوشچن ہے، کون سا سیکنڈری کوشچن ہے، کون سا سینٹرل فاؤنڈیشنل ہے، اور کون سا اس کے بعد اس کی باری آتی ہے. کیونکہ اللہ یاری کے پاس اس سوال کا جواب تھا ہی نہیں کہ خدا نے کس طرح سے اس کائنات کو بنایا، تو انہوں نے جان بوجھ کے اس سوال کو نظر انداز کرنے کی کوشش اور بڑی ہی چالاکی سے سارا اٹینشن، سارا فوکس ایک ہی سوال پر کر دیا، وہ تھا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، جبکہ یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ خدا کے وجود کو تصور میں لایا ہی اسی صورت میں جاتا ہے جب یہ سوچا جاتا ہے کہ آخر اس بڑی کائنات کو کس نے بنایا ہوگا۔ فرض کرے کہ آپ کے پاس آپ کا ایک دوست آتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کو جانتا ہے جس کے پاس کینسر جیسے مرض کی شفا ہے، تو کیا آپ اپنے اس دوست کے دعوے پر ایمان لے آئیں گے، یا آپ اس سے پہلے یہ پوچھیں گے اگر تو وہ انسان کینسر جیسے مرض کی شفا کرتا ہے تو وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ کیا اس کے پاس میڈیسن کی ڈگری ہے؟ یا وہ کینسر جیسے مرض کی فیلڈ میں ہے، یعنی کہ آنکولوجی میں اسپیشلائز کر چکا ہے؟ آپ یقیناً اپنے دوست سے یہ بھی دریافت کریں گے کہ اس نے کتنے ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے، اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے۔ جب تک آپ کو ان ساری باتوں کا اچھی طرح سے علم نہیں ہو جائے گا، آپ تب تک اس بات پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں طاہا بھی اسی قسم کی مثال دے رہے ہیں۔ بات سنیں، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، مجھے ایمانداری سے اس چیز کا ایک جواب دیں۔ اگر میرے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یار تجھے پتا ہے بابر اعظم نے نا سینچری کی ہے، ٹھیک ہے، اور اور بابر اعظم نے سینچری کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پروو کروں گا کہ اس نے 20 رن بھی بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے، سر یہ میں آٹومیٹیکلی ڈیڈیوس کر لوں گا کہ اگر اس نے ایک سیکنڈ سر، مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ اگر اس نے سینچری سکور کی ہے، اگر اس نے 100 سکور بنائے ہیں، تو اس نے آٹومیٹکلی 20 سکور بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے خالق کائنات کا جو سب سے بڑا مارک ہے کہ اس نے 93 ارب نوری سالوں پر مسلسل پھیلتی یہ کائنات بنائی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مجھے اس ایک چیز کا جواب دے دیں گے تو میں آٹومیٹکلی یہ بھی مان لوں گا کہ آپ کا خالق کائنات موجود ہے اور اس کا نام اسلامی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کائنات بنا دی، ٹھیک ہے، تو اس نے پھر مطلب آپ کے خیال میں اس نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے خالق کائنات نے جب کن کہا تو اس یونیورس نے اس کو تن سنا ہوگا، کیونکہ اس کا جو ٹائم سپیس کا فیبرک ہے وہ آج تک بڑھ رہا ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور یونیورس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو کتنی ناہنجار کائنات ہے آپ کے خدا کی، بالکل ان خبیث ملحدین کی طرح جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ کا خدا جس طرح سے بتاتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کائنات کی کریشن کمپلیٹ نہ ہونا خود ایک انٹیلیجنٹ کریٹر کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ اس نے
اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیسے نہیں کی؟ اگر اس نے ارادہ کر لیا، اگر وہ قادر مطلق ہے تو پھر کائنات کو تو اس کی بات مان جانی چاہیے تھی۔ یہاں پہ تہا نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا۔ ایک طرف قرآن میں کہا جاتا ہے کہ کائنات کی تخلیق ہو چکی ہے، جبکہ در حقیقت آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ ہماری کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے قرآن میں ورس 7/54 ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جنت، دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کو تخلیق کیا صرف 6 دنوں میں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے محض 6 دنوں میں پوری کائنات کو تخلیق کر لیا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ آج بھی کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے؟ آپ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح حسن اللہ یاری اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کا اسلامی خدا یعنی کہ اللہ میاں غیر مادی ہے۔ ثابت کرتا ہے۔ اب فریم آف ریفرنس کی آپ نے جب بات کیا تو غیر مادی خدا کے لیے فریم آف ریفرنس بہت زیادہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں مادی ہیں۔ ایک ہستی جو مادی نہ ہو اس کا فریم آف ریفرنس ہی ہوگا کہ اس میں مادے کے صفات نہ ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ لازماً وجوب ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک ملحد نے پوچھا کہ وہ خدا جو مادی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے اس کو نہیں دیکھا تو تم نے انکار کیا کہ وہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے کہ وہ دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہے ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ آپ نے اسی لیے آنکھ میں نظر نہیں آئی، کہا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی لیے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ اس دنیا کی پہلی حقیقت ہے، آخری حقیقت ہے، ہر حق سے پہلے اس کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کریں تو اللہ غیر مادی ہے یا مادی ہے، یہ ایک الگ ہی ڈیبیٹ بن جاتی ہے۔ بقول حسن اللہ یاری کے اللہ میاں نظر نہیں آتا لیکن وہ وجود رکھتا ہے۔ اگر تو اسلامی خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیر مادی ہے یعنی کہ وہ نظر نہیں آ سکتا اور اس میں انسانوں جیسی کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے، تو پھر آخر حضرت موسیٰ کیسے ہم کلام ہو گئے تھے اللہ میاں سے؟ قرآن کی سورت الاعراف ہے اور اس کی ورس ہے 7/43، جس میں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اب شیعہ حضرات صحیح بخاری کو نہیں مانتے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6614 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹلی حضرت موسیٰ سے بات کی تھی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ غیر مادی ہیں تو انہوں نے کس طرح سے حضرت موسیٰ سے بات کر لی؟ اسلام کا سنی فرقہ جو کہ صحیح بخاری کو مانتا ہے، ان میں سے کچھ کے نزدیک اللہ میاں کا وجود مادی ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی بک نمبر 93 میں اور حدیث 532 میں ذکر ہے کہ جب اللہ میاں مسلمانوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا وہ اپنی پنڈلیاں دکھائے گا۔ اب آپ خود سوچے ایک غیر مادی اللہ کی پنڈلیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح سے صحیح مسلم کی بک نمبر 53 کی حدیث نمبر 10 ہے، جس میں خود حضرت محمد سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے 2 دائیں ہاتھ ہیں یعنی کہ 2 رائٹ ہینڈز ہیں، جبکہ کسی غیر مادی وجود کے 2 ہاتھ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ وہیں ورس نمبر 7/52 میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ آسمان پر تخت لگا کر بیٹھا ہے۔ کچھ سنی فرقوں کے مطابق ان کا اسلامی خدا یعنی کہ اللہ میاں حقیقت میں ہی تخت لگا کے بیٹھا ہے آسمان پہ۔ تو اب آپ خود ہی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو 2 بڑے فرقے ہیں یعنی کہ سنی اور شیعہ، ان میں اسی بات پہ کتنا بڑا تضاد پایا جاتا ہے کہ ان کا خدا غیر مادی ہے یا پھر مادی ہے۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، اگر آپ قرآن اور حدیث کا کبھی صحیح سے مطالعہ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ انسانوں سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ اب قرآن کی ورس 111/1 کو ہی دیکھ لیں، جس میں کہ ابو لہب کو بدوا دی جا رہی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب آپ لوگ خود ہی سوچئے کہ مسلمانوں کا اللہ میاں جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسی وحی کیوں کر اتار رہا ہے کہ جس میں اس کو کسی کو بدوا دینی پڑ رہی ہے انسانوں کی طرح؟ اسی طرح قرآن کی 38/75 ورس کو لے لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے شیطان کو اپنے ہی 2 ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اسی طرح قرآن کی 42/11 ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔
اب آپ خود ہی سوچئے کہ کسی کو اپنے 2 ہاتھوں سے تخلیق کرنا، سننے کی صلاحیت رکھنا، دیکھنے کی صلاحیت رکھنا، کیا یہ بالکل مادی انسانوں جیسی صفات نہیں ہیں؟ اسی طرح سے اللہ کے جو 99 نام بتائے جاتے ہیں جس میں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان پر ہی غور کر لیتے ہیں۔ خدا کو المنتقم بتایا جاتا ہے، یعنی کہ انتقام لینے والا۔ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کیوں کر ضرورت پڑتی ہے کسی سے انتقام لینے کی؟ یہ تو انسان جیسی صفت ہے کہ جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے سے دشمنی میں آ کر انتقام لیتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں کئی موقعوں پر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح اللہ طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ غصے میں آ جانا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کر پانا، یہ تو انسانوں کی صفات ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس میں طاہا نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جس خدا کو یہ حقیقی خدا کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، جس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، حالانکہ وہ کسی کے سر سے گرے ہوئے بال بھی دوبارہ نہیں اگا سکتا، ٹھیک ہے، وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ بھی نہیں دوبارہ اگا اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے حسن اللہ یاری اور ان کے ماڈریٹر کوشش کر رہے ہیں کہ اس سوال کو گول کر دیا جائے کہ خدا نے کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اب بھائی سیکوینس سوال کا اب کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں۔ آصف بھائی، آپ نے دونوں کی بات سنی ہے۔ برڈن آف پروف جس پر ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ جس سیکوینس کے ساتھ وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مناظرہ کا موضوع بھی طے شدہ ہے، مناظرہ کے موضوع بھی آپ جانتے ہیں، آپ خود یہاں پہ تھے۔ آپ بتائیں کہ یہاں پہ کس کی بات میک سینس کرتا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں انہوں نے سوال کیا، آپ نے اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے اس کا جواب دے کے ختم کر دیا کہ امٹیریلسٹک، اور یہ جو صفات ہے وہ مٹیریلسٹک ہے۔ اب آگے سے کراس کویسچننگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے فیز جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے، آڈینس کو جج کر لینے تھے، دوسرے فیز کی طرف چلتے ہیں۔ علی آصف صاحب، کوئی پیزز ہمارے طے نہیں ہوئے تھے اور آپ آج یہاں پر آ کر پیزز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنا یہ سوال نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ ہوم ورک کر کے نہیں نہ آتا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس رہ گئی تھی۔ اگر ان کے خدا نے ان کو نہیں بتایا کہ اس نے کائنات کیسے خلق کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مائتھولوجی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ سب جاتے ہیں۔ آپ دونوں سے یہاں پہ طاہا نے بہت اچھی بات کی۔ حسن صاحب بہت کیوٹ لگتے ہیں جب آپ حضرت عمر، حضرت عثمان کے اوپر دن رات تبرہ کرتے ہیں، عائشہ پر دن رات تبرہ کر کے، اور بعض آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو 87% مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والا شخص جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے خدا کا کوئی مذاق نہ اڑائے، اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے، تو سر واقعی میں آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ حسن اللہ یاری سمیت دیگر مسلمان دن رات بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں سنی اور شیعہ ہونے پر، لیکن ہم ایتھیسٹ میں سے اگر کوئی ان کے مذہب پر سوال اٹھائے تو وہ ہم پر گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں اور ہم سے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں اس کی ماہیت سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کا میکانزم سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی ایگزسٹنس تو ہے۔ سر، آپ کا جو بلیک ہول ہے وہ آپ کے فریم آف ریفرنس کے اندر موجود ہے، اور اگر ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس تو ڈیوائن میسج ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 1.25 پیغمبر بھیجے، آپ کو تو 14 معصومین بھیجے، آپ کو تو 12 ایمان بھیجے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو 4 کتابیں نازل ہوئی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا۔ مجھے ڈیبیٹ کے اس حصے میں طاہا اکرام حسن اللہ یاری پر اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایتھیسٹ کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو کیڑے مکوڑوں کی اولاد کہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ ایوولوشن کے پروڈکٹ ہیں، اور آپ کے اگر آپ کے اینسیسٹری اگر دیکھا جائے تو آپ کی اینسیسٹری جاتی ہے بہت ہی سمپل آرگنزمس کی طرف، اور کیڑے مکوڑوں کی طرف، اور اس سے پیچھے جاتا ہے یونی سیلولر آرگنزم کے تک جاتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جاتی ہے شاید یوکریوٹک سیلز کی طرف جاتی ہے، اور اس سے پیچھے شاید پروٹینز وغیرہ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سلسلہ نسب میں ہے، یہ آپ
یہ کوئی شخص کے سلسلہ نسب ہی یہی ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کی نسل سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اگر اس کو ہم کیڑے مکوڑے کے اولاد کہتے ہیں تو یہ اس کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اپنی نسب پہ اپنے آپ اس کو فخر کرنی چاہیے۔ ایوولوشن ایک حقیقت ہے اور کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ چمپینزیز انسانوں کے کامن اینسسٹرز ہیں۔ اپنے ایگو کو سائیڈ پہ رکھ کے اس حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ چلے ہمیں تو آپ کیڑے مکوڑوں کی یا چمپینزیز کی اولاد کہتے رہیں، لیکن جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے انسان کی تخلیق کو لے کے کہ وہ آدم اور حوا کی اولاد تھے اور بہن بھائیوں کے ہی آپس میں جنسی تعلق بنانے سے آگے انسانی نسل چلی، اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں تو چلے ہم ایتھیسٹ تو صرف کیڑے مکوڑوں کی یا چمپینزیز کی اولاد رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی جگہ جو ورڈ یوز کیا جائے گا اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ اب ڈیبیٹ کے اس حصے میں حسن اللہ یاری راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ طٰہٰ اکرام کے کیے ہوئے سوال کا جواب دیں، یعنی کہ ان کے خدا نے یہ کائنات کیسے بنائی، اور اس کے لیے وہ کچھ مقدمات بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ مقدمات پیش کرنے کے لیے 12 منٹ کا ٹائم لیا، اور اس 12 منٹ کے دورانیے میں انہوں نے ایز یوزول صرف جلیبیاں ہی تلیں۔ اللہ یاری نے ٹائم لائن کی مثال دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کا بھی ایک آغاز ہے، اور چونکہ اس کائنات کا آغاز ہے تو یقیناً اس کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی موجود ہوگا اور وہ ان کا خدا ہے۔ اب ان کی اس بات سے آپ کو یہ کانٹرڈکشن نظر آئے گا کہ جب سوال اٹھا تھا گاڈ کی ایگزسٹنس پہ تو حسن اللہ یاری نے پوری کوشش کی تھی یہ ثابت کرنے کی کہ ان کا اللہ میاں غیر مادی ہے اور وہ ٹائم اور اسپیس سے مارواں ہے، جبکہ بات جب یہ پروف کرنے پر آئی کہ ان کے اللہ میاں نے یہ کائنات کیسے تشکیل دی تو انہوں نے فوراً سے اسی ٹائم کے ریفرنس کا سہارا لیا کہ اگر 2024 ہے، اگر 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 کی ہوگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس 2024 سے شروع ہوا، اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ اپنا اسلامی اللہ اس انفائنائٹ ریگریس میں رکھ کر یہ منطقی مغالطہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ یاری کے بقول بگ بینگ محض ایک تھیوری ہے، لیکن اس 12 منٹ کے دورانیے میں انہوں نے اپنے گاڈ کی ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے لا آف تھرمو ڈائنمکس کا بھی سہارا لیا، لا آف کنورزیشن آف ماس اینڈ انرجی کا بھی سہارا لیا۔ ڈیبیٹ کے اس حصے میں بھی طٰہٰ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ اور آرگیومنٹ ہے کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو سر 1927 کے اندر لنڈن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر کہ if everything must have a cause and if there is something without cause, say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے ڈیبیٹ کے اس حصے میں طٰہٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایمان اور وہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے؟ آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا۔ آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشن تو ہمارے سامنے رکھی جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے۔ اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروف کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حسن اللہ ڈیبیٹ کی یہ کلپ دیکھیں جس میں حسن اللہ یاری کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ طٰہٰ ان کے جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔
تو انہوں نے کس طرح سے دوبارہ سے بات کو گھما کر کہا کہ سوال کو غلط اور فولش ظاہر کیا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھائی صاحب، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال فولش ہے، یہ سوال غلط سوال ہے۔ اب آپ یہ کلپ دیکھیں جس میں طٰہٰ نے اللہ کی صفات کو لے کے ایک بڑے کانٹرڈکشن کا ذکر کیا ہے۔ کچھ شوق ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ سینس آف جسٹس کیا ہے، وہ عادل بھی ہے اور وہ رحمت بھی دکھاتا ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص عادل اور رحیم بیک وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ اگر اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو وہ یہ سارے کام کیسے سر انجام دے گا؟ طٰہٰ نے یہاں پہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ویسے تو سنی اور شیعہ ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں، لیکن آج کل الحاد یعنی ایتھیزم کو لے کے ان کا ڈر اتنا بڑھ چکا ہے، جب وہ الحاد کی مخالفت پہ آتے ہیں تو دونوں فرقے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ کس طرح سے لاسٹ ٹائم جب اویس اقبال صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو آپ کو جو سنی ہیں جن کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے اور جنہوں نے جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو مولے دین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم سب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ آپ براہ کرم الحاد سے ڈیبیٹ نہ کیا کریں، آپ آپس میں لگے رہا کریں، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے حسن اللہ یاری اپنی احادیث کی کتابوں کو نکال کر لے آتے ہیں اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سر انجام دینے والا ہے، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں کر رہا۔ آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ کو ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ اس کی وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بلی الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من اللہ تعالی فارادته احداثه لا غیر ذلك۔ لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر تو ہمارا فیصلہ ہوگا کہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا، اس میں۔ اب اس کلپ میں آپ دیکھیں گے حسن اللہ یاری کو بھرپور کوشش کرتے ہوئے یہ پروف کرنے کی کہ اللہ جہاں خلق کرنے کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کے خلق کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے اس چیز کو اب تشکیل دے دیا ہے اور مزید اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تکمیل خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا؟ تو اس ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے ہی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے، اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کے اینڈ کے حصے میں طٰہٰ نے یہ بات بہت اچھی کہی، بات کی کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، آپ اس کو ایز اے فیکٹ بچوں کو نہ بتایا کریں کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اس کائنات کو بنایا۔ ڈیبیٹ کے اختتام میں ابو مطلب کا ذکر ہوتا ہے اور طٰہٰ حسن اللہ یاری سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ کیا ابو مطلب نے اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے سیدنا حضرت ابو عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ غیر مومن تھے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابو عبد المطلب علیہ السلام ہمارے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسیام میں سے مومن تھے۔ اب آپ کو اسلام اور ان کے دو بڑے فرقے یعنی کہ سنی شیعہ میں ایک اور کانٹرڈکشن دیکھنے کو ملے گی۔ سنی فرقے کے مطابق ابو مطلب نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، جبکہ شیعہ فرقے کے مطابق ابو مطلب مسلمان تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیجیے، تو وہ نہ صرف دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت اور رسالت کے معترف تھے۔
پھر بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر طوال جنگیں کرنے کی ضرورت پڑی. سر ویسے جھوٹی گواہی دینا غلط چیز ہوتی ہے کہ جو ساتھ میں دیکھی نہیں اور آئے گا. سر کسی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی لیکن وہ حق ہے. اس طرح نہیں آنکھ سے نہ دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہوتی ہے یا آپ کی نادانی. اوکے سر. جس میں نے لے جانا ہند ہو گیا ہے نا میں تو ہی کو آپ چلے جائیں ختم. آپ جھوٹی شہادت ہے. ہم نے دیکھے یہی سوچئے کہ اسلام کے ان دو بڑے فرقوں میں کتنا تضاد ہے. اسلام کہاں پر سچا ہے یہ کس کو پتا ہے. گواہی دینے کے حوالے سے طٰہٰ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. اگر صرف گواہی کی ہی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ لیا جائے تو ابو مطلب تو کیا تمام مسلمانوں کی ہی گواہی جھوٹی ہے. اب اس بات کا بھی حسن اللہ یاری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ طٰہٰ کو خاموش کرا دیا جائے. اب ان کے دین پہ سوال اٹھانے والے کسی بھی شخص کو خاموش کرانے کے لیے اس پہ گستاخی یا توہین دین کا الزام لگانے سے بہتر اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے. تو حسن اللہ یاری نے بھی ڈیبیٹ کے اختتام پہ وہی طریقہ آزمایا. ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شخص پر جو ان کے دین پر سوال اٹھا رہا ہو اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو یا اس پہ توہین کا الزام لگایا ہو. اسے کچھ ہی دن قبل جب ان کی پہلے بھی طٰہٰ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا آئیے اس کی بھی کلپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اتنے لوگ دیکھیں گے تو آپ ایک دن جاب سے وہ لے لو بھائی. کیا مشکل ہے. سر میری گزارش یہ تھی I'm sick today. ویسے آپ لوگوں کے پاس جھوٹ بھی تو کوئی خدا ہے ہی نہیں. جھوٹ کہنا کیا چیز ہے بھائی. سر جب خدا ہی نہیں پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. نہیں میں ویسے ایتھیزم میں کہہ رہا ہوں کہ جب خدا ہے ہی نہیں تو کچھ سب کچھ جائز ہے نا. جھوٹ کہنا کیا کون سی بڑی بات ہے. کہہ دو I'm sorry I said I'm not telling you. آپ بھی تقیہ کر لیتے ہیں. آپ بھی تقیہ کر لیتے ہیں. وہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا. آپ کو تو سب کچھ چھٹی ہے. جو مرضی کرو. جو جب خدا ہے ہی نہیں مرنے کے بعد کو کچھ بھی نہیں ہے تو دنیا میں جتنے مزے کرنے کا جھوٹ بول رہا ہے مال یتیم کا مال کا سب جائز ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طٰہٰ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی, کسی قسم کے پرسنل اٹیکس نہیں کیے, لیکن پھر بھی حسن اللہ یاری نے ایتھیسٹ کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے حکمت آمیز رویہ اپنایا اور پرسنل اٹیکس کرنے شروع کر دیے. ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لاجک نہ رہے. آج کی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. امید ہے کہ میرے اس انالیسس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ اس ڈیبیٹ میں کون زیادہ لاجیکل تھا اور کس نے محض باتوں کو گھمایا, لوگوں کو کنفیوز کیا اور جلیبیاں تلی.